تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حسرت، ایک نیک آدمی نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ شعر، انت فی غفلۃ وقلبک ساہی ذہب العمر والذنوب کماہی۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ حکایت، ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی تھی۔ ملک الموت بولے، کہیے، کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہ 3 قاصد جاتے ہیں۔ شعر، مدد دہر والایام والذنوب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل یعمک فی الدنیا غرور وحسرت وعیشک فی الدنیا محال وباطل۔ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار تھے، پھر نمازیں کیسے قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے، میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔ جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا۔ مگر اے رب ذوالجلال،
میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ محض دعویٰ بیکار ہے۔ عیون الاخبار میں ہے، کہتے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اے مخاطب، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا؟ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی برضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے، میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا۔ پھر ندا آئی، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندہ خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا، آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا، مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا، تب تو آپ نے نماز عبا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر ذی فہم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سنوارتا رہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں
اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز صرف مینڈے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔